إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في موازين آخر: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور کبریائی لائق اور زیبا ہے اس اللہ رب العالمین کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ درود و سلام کے بیش بہا نذرانے اس ذات مقدسہ مطہرہ پر جو ہم سب کے بیچ رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، خطبہ مسنون کے بعد قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 18 ہے۔ اللہ کرے کہ اس آیت کا مفہوم اور مقصد ہم سب کے دل و دماغ میں اتر جائے، بلکہ یہ آیت نہیں ہے، آیت کے کچھ الفاظ ہیں، پوری آیت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک جو بہت واضح فرق ہے، جس طرح سے رات و دن ایک طرح نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے اجالا اور اندھیرا ایک طرح نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے دھوپ اور چھاؤں ایک طرح نہیں ہو سکتی، اسی طریقے سے زمین و آسمان ایک طرح نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے کفر اور ایمان ایک طرح سے نہیں ہو سکتا ہے۔ کافر اور مومن دونوں ایک طرح نہیں ہو سکتے، اور یہ اتنا واضح فرق ہے کہ جیسے آسمان پر چمکتے ہوئے سورج کی طرح روشن ہے، اور اللہ کے حبیب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرق کو اتنا واضح کیا، اور صحابہ کرام نے، کہ اگر ان کے ساتھ میں رہنے والا مومن ہے، اور اگر کوئی کفار کے ساتھ میں رہنے والا مشرک ہے، اگرچہ وہ سگا باپ ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ سگا بھائی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کے حبیب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے یہ کر کے دکھایا کہ ایمان والا اور غیر ایمان والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس تعلق سے میں نے اس آیت کریمہ کا انتخاب کیا: افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کہ کیا مومن اور فاسق دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ لا یستوون، ہرگز نہیں۔ کہیں کہیں اللہ نے دوسرے لفظوں سے مثال بیان فرمائی: لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، کیا جنت والے اور جہنم والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اور دونوں چیزیں اکٹھا بھی نہیں ہو سکتی۔ کبھی کبھی آدمی یہ کہتا پھرتا ہے، بڑے بڑے جلسے اور پروگرام اس پر ہوتے ہیں کہ امت کے اندر اتحاد پیدا ہو جائے، امت کے اندر ایکتا پیدا ہو جائے، یہاں تک کہ لوگ گنگا جمنی تہذیب کو لے کر بڑے بڑے مشاعرے اور بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں، غیر مسلموں کو بھی اس میں اکٹھا کرتے ہیں۔ غیر مسلموں کو اگر قرآن و سنت کی دعوت دینے کے لیے کہیں بھی اکٹھا کیا جائے، یہ بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو فرق واضح ہے، کفر اور ایمان دونوں ایک طرح نہیں ہو سکتے، نہ ایک ساتھ ہو سکتے ہیں۔ ایک سینے کے اندر دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں، کفر بھی ہو، ایمان بھی ہو، اللہ کو مانتا بھی ہو، اللہ کا انکار بھی کرتا ہو۔ کیا کوئی ایسا دل بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں چیزیں اس میں جمع ہو جائیں؟ سنت اور بدعات دونوں ایک جگہ نہیں جمع ہو سکتی ہیں۔ سنت آتی ہے آدمی کے اندر تو بدعات نکل جاتی ہے، بدعات آتی ہیں تو سنت نکل جاتی ہے۔ یہ کچھ چیزیں ایسا ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اپوزٹ ہیں، کہ ان کو پوری دنیا لگ جائے لیکن ایک نہیں کر سکتی۔ اسی طرح ایک ایمان والا جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو، وہ اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہو مشرک ہو،
دونوں برابر ہرگز نہیں ہو سکتے، چاہے وہ مومن ہو، اس کا بیٹا ہو، اور مشرک باپ کیوں نہ ہو، لیکن جو ایک ایمان والے کا تعلق اور جو یہ ایک ایمان والے کا حسن سلوک اس مومن کے ساتھ ہونا چاہیے، اس کا باپ ہی چاہے کیوں نہ ہو، مشرک ہو، لیکن اس کے ساتھ وہ سلوک نہ ہونا چاہیے، یہ فرق باقی رکھنا چاہیے آدمی کو۔ جیسا کہ بہت سارے صحابہ کرام ہیں، اگر میں مثال دوں تو اتنا وقت نہیں ہے، بہت ساری مثالیں حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ بیٹا ایمان میں داخل ہو گیا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، توبہ کر لیا، باپ مشرکوں میں سے ہے۔ صحابہ کرام نے بیٹے کا ادب و احترام کیا، باپ کا ادب و احترام اس طریقے سے نہیں کیا جیسے بیٹے کا کرنا چاہیے۔ ایمان کا جو رشتہ ہے وہ سب سے اہم رشتہ ہے، دنیا کے اندر اس سے بڑا رشتہ کوئی اور نہیں ہو سکتا جو ایمان کا رشتہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہ چیز امت کے اندر سے نکل گئی، ورنہ ایمان کا رشتہ ایسا ہے کہ جو سارے رشتوں پر بھاری پڑتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگرچہ کوئی غیر مسلم ہو اور کتنا ہی خوبصورت ہو، کتنا بھی اچھا ہو اور ہر چیز میں اچھا ہو، لیکن اس کے ساتھ کیا کسی مسلمان لڑکی کا یا مسلمان مرد کا کسی ایسی خوبصورت غیر مسلم لڑکی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ برابر نہیں ہے۔ شکل و صورت کو اللہ نے بنایا ہے، لیکن جو اندر کی کیفیت ہے، جو ایمان کا رشتہ ہے، وہ رشتہ اس سے نہیں جڑا، ایمان کی وجہ سے برابر نہیں ہو سکتے۔ اور نہ تو مومن کی طرح کسی اور سے تعلق ایک مومن رکھ سکتا ہے۔ اگر کسی ایمان والے جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو اس کو اور جو مشرک ہو، دونوں کو کوئی ایمان والا اگر برابر سمجھے، دونوں سے برابر تعلق رکھے تو اس کے ایمان میں خلل ہے، وہ خود مومن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس فرق کو اللہ نے واضح کر دیا ہے قرآن حکیم کے اندر کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ان کو ایک کرنے کی چکر میں مت رہو۔ بڑے بڑے جلسے کیے جاتے ہیں کہ امت کے اندر اتحاد کی ضرورت ہے، ہم بھی کہتے ہیں اتحاد کی ضرورت ہے، لیکن اتحاد ہمیشہ ہوگا جو بنیاد ہے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی طرف آؤ، قرآن و سنت کی طرف آؤ، اس کے بنا پر امت کے اندر اتحاد ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی اللہ کا در چھوڑ کر دوسرے دروں پر جھکتا ہو، اس سے اتحاد، اس سے توبہ کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب تک کہ وہ شرک سے توبہ نہ کر لے، کیا ایک ایمان والا اس سے بھی کمپرومائز کر سکتا ہے، اتحاد کر سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ اپوزٹ ہیں دونوں چیزیں، جیسے دن اور رات برابر نہیں ہو سکتی، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتا، دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں ہو سکتی، زمین و آسمان برابر نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے کفر اور ایمان برابر نہیں ہو سکتا، کافر اور مومن برابر نہیں ہو سکتا، مشرک اور موحد برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے کچھ چیزوں میں فرق رکھا ہے، یہ کبھی ایک نہیں ہو سکتی۔ اس تعلق سے میں نے جو سب سے پہلی جو حدیث آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کے مقدمے میں پہلے چیپٹر میں پہلے صفحے پر یہ روایت لکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، تم آدمی کے مقام و مرتبے کے مطابق اس کی عزت کرو، اس کا ادب و احترام کرو، اس کے مقام و مرتبے کے مطابق۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مومن میں بھی سب کے مقام و درجے الگ الگ ہوتے ہیں۔ ایک آدمی وہ ہے جو قرآن و سنت کا علم رکھتا ہے، نماز کا پابند ہے، ایماندار ہے، متقی ہے۔ دوسرا مومن ہے، اس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ تعلیم دی کہ آدمی کے مقام و مرتبے کے ساتھ اس کی عزت کرو، اس کے مطابق اس کی عزت کرو۔ اگر کوئی دین کا علم رکھتا ہے، علم والا ہے، اس کے لیے فوراً مجلس میں جگہ کر دو، اس کے لیے ادب احترام بجا لاؤ، اس کے لیے جو ہے جگہ کر دو اور اس کا ادب کرو اور احترام کرو۔ اس کے مطابق اگر کوئی آدمی مومن بھی ہے لیکن نماز کا پابند نہیں ہے، اس نے تو اس کے برابر اس کا ادب و احترام نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے جو ہے اس کا ادب و احترام کیا جائے۔
اور یہ تقریباً ہر آدمی کرتا ہے۔ ایک مہمان آتا ہے، اس کے لیے ناشتے کا معمولی انتظام ہوتا ہے، دوسرا مہمان آتا ہے، اس کے لیے کچھ خاص انتظام ہوتا ہے، جس سے جیسا رشتہ ہوتا ہے۔ تو ایمان کے رشتے کو اللہ رب العالمین نے سب سے اہم بتایا کہ جو دین میں سب سے زیادہ آگے ہو اس کی سب سے زیادہ خدمت، اس کا سب سے زیادہ ادب و احترام کرو۔ جو نماز کا زیادہ پابند ہو، دین کا علم رکھتا ہو، اس کے برابر عام طور پر مومنین میں بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ کیا جائے کہ مشرک اور مومن برابر ہو جائے، ایسا تو سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعا فرمائی کہ اس دعا کو اگر ہم اور آپ ذہن میں رکھیں تو شکر کی توفیق ہوتی ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ عن ابن جابر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت ہو شخص پر۔ اب جب رسول کسی کے لیے یہ دعا کر دے، یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ محمد رسول اللہ جس کے لیے دعا کر دے کہ اللہ کی رحمت ہو شخص پر۔ رحمت کہتے ہیں جسے سلام پڑھا جاتا ہے، سلام کا معنی بھی یہی ہوتا ہے، سلامتی ہو، سلامتی کے معنی بھی رحمت۔ تو فرمایا کہ اللہ کی رحمت ہو شخص پر، جیسے کہ امت نبی پر درود پڑھتی ہے، اللہم صلی علی محمد، اس کا معنی بھی یہی ہوتا ہے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اسی طریقے سے اپنے امت کے کچھ فرد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی لفظ دہرایا کہ رحمہ اللہ تعالی، فرمایا کہ اللہ کی رحمت ہو اس شخص پر جو 3 کام کر لے۔ 3 کام کون سے ہیں؟ کہ خرید فروخت میں، خریدنے میں، بیچنے میں نرمی اختیار کرے۔ کوئی چیز بیچ رہا ہے تو ایسے کڑے بول نہ بولے، ایسے سخت بول نہ بولے کہ آدمی کو اس کی دکان پر کھڑے ہوتے ہوئے ناگوار گزرے۔ نرم لہجہ اختیار کرے۔ کوئی چیز بیچ رہا، کوئی چیز خرید رہا ہے تو اس میں بھی نرم رویہ اختیار کرے۔ تیسرا کام وہ ہے کہ جب کسی کو قرض دے دے تو اس قرض کو وصولنے میں نرمی اور ڈھیل اختیار کر لے انسان۔ اگر سمجھ جائے کہ جس کو قرض دیا گیا ہے واقعی وہ مجبور ہے، پریشان ہے، اس وقت قرض دینے واپس کرنے کے لائق نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ سمجھ کر نرمی کا ڈھیل دے دے کہ ہو سکتا ہے چلے اس وقت نہیں ہے، پھر واپس کر دے، ڈھیل دے دے۔ تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہو شخص پر جس کے اندر 3 کام ہوں، خریدنے میں اور بیچنے میں نرم لہجہ اختیار کرے، کوئی چیز بھی خریدی اور بیچی جا رہی ہو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب قرض کسی کو دے دے تو اس کو قرض کو وصولنے میں، تقاضا کرنے میں نرمی اور ڈھیل اختیار کرے۔ اللہ رب العالمین ایسے شخص پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درود ہے اپنی امت کے ان لوگوں پر، وہ خوش نصیب لوگوں پر جن کے اندر یہ صفات پائی جائیں، جن کے اندر نرمی آ جائے۔ اور یہ روایت بخاری کے اندر حدیث نمبر 2076 نمبر پر یہ روایت موجود ہے، بخاری کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے اس شخص پر جو کسی کو قرض دے کر اور پھر نرمی اور ڈھیل کا معاملہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل فرمائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایک یہاں پر رک کر کے ایک اور حدیث مجھے یاد آئے گی جو بخاری کے اندر بھی ہے اور مسلم کے اندر بھی ہے، متفق علیہ روایت ہے۔ رسول اللہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یحرم الرفقۃ یحرم الخیر کلہ، کہ جو شخص نرم عادت سے محروم رہا گویا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا، ہر نیکی سے محروم رہا۔ مثال کے طور پر آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن بات کرتا ہے تو جیسے منہ سے بارود نکلتا ہے، ہمیشہ زبان اٹھا کر بات کرتا ہے، ہمیشہ منہ بنا کر لوگوں کے سامنے رہتا ہے، نرمی نہیں ہے اس کے بات چیت کرنے میں، نرم لہجہ نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یحرم الرفقۃ یحرم الخیر کلہ، کہ جس کے جو نرم عادت سے، نرم مزاجی سے محروم رہا وہ تمام نیکیوں سے محروم رہا۔ اگرچہ وہ نیکی کرتا ہے لیکن اس کی نیکیاں ختم کر دی جاتی ہیں، نیکیوں سے محروم رہتا ہے۔ بات کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ منہ میں انگارے رکھے ہوئے، ایسے کڑے بول بولتا ہے، تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ ایسا شخص
سارے نیکیوں سے محروم رہا۔ اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی رحمت متوجہ ہے، اللہ کی رحمت ہم سب کو گھیرنا چاہتی ہے، لیکن ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ بولو نیت کرو انشاءاللہ ہم نرم لہجہ اختیار کریں گے، نرم مزاجی اختیار کریں گے، بات چیت بولیں گے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ لقمان کے اندر حضرت لقمان علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اس میں سے ایک الفاظ یہ ہے کہ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ اے بیٹا لوگوں سے منہ بنا کر دنیا کے اندر مت چلنا، اللہ کی زمین پر اکڑ کر مت چلو، لوگوں کے سامنے منہ مت بناؤ، کسی کا چہرہ دیکھ کر، اس کا حساس بساس اور مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ کر، شکر کرنے والا چہرہ دیکھ کر آدمی کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یاد آ جائے۔ ایک مومن کا تقاضا یہ ہے، کسی مومن کو دیکھ کر نبی یاد آ جائے تو سمجھ لیجئے کہ وہ مومن کمال درجے کو پہنچ چکا ہے۔ آپ سنتے رہتے ہیں، میں نے ایک واقعے سے پہلے شاید 2-3 خطبے میں بیان کیا تھا کہ جو ہے ایک یہودی آیا ایک جو ہے مسلمان کی دکان پر جو لینے کے لیے، تو اس مسلمان نے صحابی رسول نے جو محمد رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھتا تھا ہر 5 نمازوں میں، اس نے کہا کہ بھائی میرے پاس جو ہے، لیکن ایک مشورہ ہے کہ میرے سامنے والے دکاندار سے آپ جو لے لے۔ تو فرمایا کہ ایسا کیوں ہے؟ کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے صبح سے میری دکان پر بہت سارے کسٹمر، بہت سارے گراہک آ چکے ہیں، میرے بچوں کے رزق کا انتظام اللہ نے کر دیا ہے، میرے سامنے والا بھائی ہے، اس کے دکان پر صبح سے کوئی کسٹمر نہیں ہے، اس لیے آپ اس کی دکان سے جو لے لیجئے۔ حالانکہ وہ یہودی تھا، لیکن مومن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو لوگ اتنا ایماندار سمجھتے تھے کہ اپنی برادری کی دکان کو چھوڑ کر وہ مسلمان کی دکان پر آیا تھا، اور مسلمان نے اس کو واپس کیا کہ تم اپنی برادری کی دکان پر لے لو، اس لیے کہ اس کے دکان پر صبح سے کوئی کسٹمر نہیں آیا۔ اور وہ گیا اور پورا واقعہ سنایا کہ میں اس شخص کی دکان پر گیا تھا اور اس نے یہ واپس کیا ہے کہ تم فلاں میرے بھائی کے سامنے والے بھائی کی دکان سے لے لو، اس کی دکان پر صبح سے کوئی کسٹمر نہیں آیا، اور وہ گالیاں دیتا تھا اس مسلمان کو۔ لیکن اس کے بعد جو اس صحابی رسول کے حسن سلوک نے اس کے دل کے اندر جو جگہ کی، تو کہا میں راتوں دن اس کو کوستا رہتا ہوں اور راتوں دن اس کے طرف سے حسد رکھتا ہوں، اس کے اندر میرے بچوں کی بھی ہمدردی ہے، میری ہمدردی ہے، کون سا مذہب ہے یہ؟ وہ فوراً جو دے کر واپس آتا ہے، کسٹمر اور دکاندار سمیت دونوں واپس آتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کے پاس اور کہتے ہیں کہ حضرت مجھے اب پوچھتے ہیں اب کیا بات ہے، جو ملی؟ کہا جو ملی ہے حضرت، دین نہیں ملا، مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، ہم کلمہ لینے دین لینے تمہاری دکان پر آئے ہیں۔ دونوں نے، اس دکاندار نے اور اس گراہک نے، فوراً اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدًا عبدہ و رسولہ پڑھ کر ایمان کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ یہ میرے بھائیوں ایک مومن کا چہرہ اور ایک مومن کا حسن اخلاق، ایک مومن کا چلنے کا انداز، بڑے چھوٹے کا ادب، ایک ایمان والا بڑے کو دیکھ کر کرسی چھوڑ دے، ایک ایمان والا بڑے کو دیکھ کر جگہ چھوڑ دے۔ میرے بھائیوں ان اداؤں سے پتہ چلتا ہے کہ محمد رسول اللہ کا غلام ہے۔ اس صحابی نے سوال کیا ان لوگوں سے جو دونوں کسٹمر اور دکاندار آئے تھے، کہا کہ بھئی اتنا بڑا فیصلہ تم نے اتنی جلدی کیوں لے لیا؟ کیسے اتنا بڑا فیصلہ لے لیا کہ تم نے اپنا مذہب چھوڑ کر مذہب اسلام کو قبول کرنا چاہتے ہو تم؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ میں نے اس لیے فیصلہ لیا ہے کہ میں نے سوچا کہ جس دین کو ماننے والے ایک ادنا انسان کے اخلاق کا حال یہ ہے کہ اپنی دکان کا کسٹمر ہماری دکان پر بھیج دے، اس مذہب کو لانے والے پیغمبر کا اخلاق کا حال کیا ہوگا؟ صحابہ کرام وہ تھے جن کے اخلاق و کردار سے نبی کی ذات کو عظمت ملتی تھی، نبی کی شان بلند ہوتی تھی۔ میرے بھائیوں آج ہم مسلمان ہیں، ہمارے خرید و فروخت سے، ہماری بات چیت سے نبی کی ذات رسوا ہوتی ہے۔ آج ایک داڑھی رکھے ہوئے ایک آدمی اگر ناپ تول میں کمی کرتا ہوا نظر آتا ہے، پوری دنیا کے اندر کیا میسج جا رہا ہے کہ یہ محمد رسول اللہ کے ماننے والے ایسے بھی ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان اپنے آپ کو کہنے والا دودھ میں پانی ملا کر کچھ چیزوں میں ملاوٹ کر کے بیچتا ہوا نظر آئے تو یہ تمام چیزیں دیکھ کر
تازے باسی کو تازہ کہہ کر بیچتا ہوا ایک مسلمان نظر آئے تو میرے بھائیو اس سے محمد رسول اللہ کی ذات رسوا ہوتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید مذہب اسلام کے اندر ایسا ہو. ہمارے کردار ایسے ہوں جن کی وجہ سے نبی کی ذات روشن ہو, لوگ محمد رسول اللہ کے اخلاق کو, محمد رسول اللہ کے لائے ہوئے دین کو سمجھیں. تو یہ اس تعلق سے میں نے یہ باتیں عرض کر دی. اور دوسری یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر شخص جنت میں جانا چاہتا ہے. بتائیے کوئی ہے مسجد میں ایسا؟ مرد عورتوں میں کوئی نہیں ہوگا ایسا جو یہ چاہتا ہو کہ ہم جہنم میں جائیں, جنت میں نہ جائیں. جنت میں ہر شخص جانا چاہتا ہے, لیکن اس کے لیے جو اصول اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں ان اصولوں کو اپنائے بغیر کوئی شخص جنت کے اندر کیسے جا سکتا ہے؟ سب سے نمبر 1 پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تدخلون الجنۃ حتی تؤمنوا. کوئی شخص ایمان کے بغیر جنت کے اندر نہیں داخل ہو سکتا. میں اسی ٹاپک پر بات کر رہا ہوں. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا. ایمان والا اور فاسق دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جہنم والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے. برابر سمجھنا چھوڑ دو. یہ نہ سمجھو کہ ایک ایمان والا جو مشرک نہیں ہے اس کی جتنا ہم عزت اور ادب و احترام کرتے ہیں, کسی شرک کرنے والے کا بھی اسی طریقے سے ادب و احترام کرنے لگے تو ایمان اندر سے نکل جائے گا. کوئی معمولی چیز نہیں, دونوں میں فرق ہے. ایک ایمان والا ہے جو مرنے کے بعد جنت میں جائے گا, جو مشرک نہیں ہے. اس کا بھلا مقابلہ کیسے اس شخص سے ہو سکتا ہے جو اللہ کا در چھوڑ کر نہ جانے کہاں کہاں جھکتا ہو, شرک کرتا ہو اللہ کے ساتھ. تو فرمایا کہ لا تدخلون الجنۃ حتی تؤمنوا. کوئی شخص ایمان کے بغیر جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. اچھا, اب ایمان کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا, لیکن ایمان کیسے مکمل ہو؟ تو فرمایا کہ ولا تؤمنوا حتی تحابوا. مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے, ایمان پورا اس کے اندر اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ تمام ایمان والوں اور ایمان والیوں سے محبت نہ کرنے لگ جائے. محبت کا بھی ایک مقصد سمجھ لیجئے. محبت بہت طرح کی ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ محبت اللہ کے لیے ہے اور ہر ایک مومن مرد عورت سے محبت ہے, اس کے عزت سے محبت ہے, اس کے مقام و مرتبے سے محبت ہے. یہ ہے کہ ہر مومن کا شیوا ہے محبت کے بغیر کچھ نہیں. فرمایا کہ لا تدخلون الجنۃ حتی تؤمنوا. کوئی شخص ایمان کے بغیر جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا, اور ایمان اس وقت تک نہیں آ سکتا ہے ولا تؤمنوا حتی تحابوا, جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگ جائے. ایک مومن دوسرے مومن سے سچی محبت نہ کرنے لگ جائے, بے لوث محبت, نہ تو کوئی غرض ہے نہ کچھ ہے, ہر ایک سے. اور اچھا, یہ 2 پوائنٹ ہے اس میں. ایک تو ایمان کے بغیر جنت کے اندر نہیں جائے گا. ایمان اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ ایک مومن دوسرے مومن سے محبت نہیں کرے گا. اور اسی طرح سے مومن مرد اور مومنہ عورتیں ایک دوسرے سے جب تک محبت نہیں کریں گے. یہاں گھروں کا حال یہ ہے کہ ساس اور بہو کے جھگڑے ختم ہونے کا نام نہیں لیتی ہیں, حالانکہ دونوں مومنہ ہیں. ساس بھی مومنہ ہے, اللہ پر ایمان رکھتی ہے, رسول پر. بہو بھی مومنہ ہے, دونوں میں پٹنی نہیں کھاتی. کبھی یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ کی بندی اگر اس کے بلدی اگر ہم کوئی کام کر لیں گے اللہ رب العالمین اس کی نیکی دے گا. اگر اس کے عیب کو کوئی عیب ہے بھی, اگر اس کو چھپا لیا جائے, لوگوں میں نہ بیان کیا جائے, تو اللہ رب العالمین درجات کو بلند کرے گا. ان گھروں میں یہ ہونا چاہیے. گھر کے لوگ بھی مومن ہیں جن گھروں میں ایمان والے. تو فرمائیں گے ان کا ادب احترام. تو فرمایا کہ لا تدخلون الجنۃ حتی تؤمنوا. کوئی شخص بغیر ایمان کے جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. ایمان آدمی کے اندر اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا ولا تؤمنوا حتی تحابوا, جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگ جائے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا میں ایسی چیز تمہیں نہ بتا دوں جس سے محبت بڑھ جائے. بھائی جب ایمان ضروری ہے, ایمان کے لیے مومن سے محبت ضروری ہے, تو یہ دونوں چیزیں آئے کیسے آدمی کے اندر؟ تو اللہ کے حبیب خود فرماتے ہیں اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ. کیا میں تمہیں وہ کام نہ بتا دوں جس سے محبت بڑھتی؟ صحابہ کرام منتظر سے اس بات کا ضرور بتایا جائے. تو فرمایا کہ تحابیتم افشوا السلام بینکم, رواہ المسلم. صحیح مسلم کی حدیث نمبر کتاب الایمان کے اندر 194 پر یہ روایت موجود ہے. فرمایا کہ محبت تب آئے گی
جب خوب ایک دوسرے سے سلام کرو گے اور سلام کو پھیلاؤ گے، محبت تب آئے گی۔ دیکھیے اس میں 3 چیزیں اس حدیث کے اندر بیان کی گئیں کہ لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، کوئی شخص ایمان کے بغیر جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا، اور ولا تؤمنوا حتی تحابوا، ایمان اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگ جائے، اور محبت اس وقت تک نہیں آئے گی افشوا السلام بینکم، جب تک کہ ایک دوسرے کو خوب سلام نہ کرو گے۔ آگے دوسری روایت میں ہے کہ افشوا السلام کئی تعالوا، اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ سلام کو پھیلاؤ تاکہ تم سر بلند ہو جاؤ۔ جب ایک غیر مسلم ایک مسلمان کو دیکھتا ہے کہ جہاں ملتا ہے ایک دوسرے کو سلام کرتا ہے اور خیریت پوچھتا ہے، ان کے اندر ہیبت طاری ہوتی ہے، ایک غلبہ طاری ہوتا ہے کہ یار اچھا، بعض ایسے غیر مسلم ہوتے ہیں جو اس سلام کے معنی بھی سمجھتے ہیں، ان کے اندر اور زیادہ ہیبت طاری ہوتی ہے۔ سلام کے معنی ہوتا ہے کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے، تو پتہ چلا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ہر وقت دعائیں دیتا ہے کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تم کو سلامت رکھے۔ اور آدمی گھر سے نکلتا ہے، اگر 4 لوگوں سے سلام کرتا ہے اور 4 لوگوں میں کوئی اللہ کا نیک بندہ بھی ہے اور وہ سفر میں جا رہا ہے، سلام کرتے ہوئے گزرتا ہے، میرے بھائیو یہ مومن کی تو پہچان ہے، اسی سے تو پہچانا جاتا ہے کہ ایک مسلمان آ رہا ہے سلام کرتے ہوئے، سلام کا جواب دیتے ہوئے، مسکراتا ہوا لوگوں سے بات کرتے ہوئے، لوگ دیکھ کر اسے پہچان لیتے ہیں کہ ہو نہ ہو یہ محمد رسول اللہ کا غلام، اس کی ادا سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نبی کا غلام۔ میرے بھائیو زبانی خرچ سے نہیں ہوتا ہے، کہ اس کی اداؤں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نبی کا ماننے والا، نبی کا غلام ہے۔ ہر ایک کو سلام۔ اور اس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ اگر چند لوگ بیٹھے ہیں، اگرچہ وہ ان پڑھ ہیں، غریب ہیں، چاہے وہ بالکل مزدوری کرتے ہیں، ان کی حیثیت کوئی نہیں ہے، آنے والا چاہے کتنا بڑا مالدار کیوں نہ ہو، کتنے بڑے عہدے پر فائز کیوں نہ ہو، گاؤں کا پردھان کیوں نہ ہو، بدھائک کیوں نہ ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آنے والے پر ہی سلام کرنا فرض ہے۔ آنے والا چاہے کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، اگر کچھ لوگ بیٹھے ہیں تو آنے والے پر فرض ہے کہ وہ سلام کرے۔ اگر آمنے سامنے جا رہے ہیں تو دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پھر جو عمر میں چھوٹا ہو وہ سلام کر لے، لیکن اگر آدمی آیا ہوا ہے، کچھ لوگ پہلے سے مجلس میں موجود ہیں، تو نہ بڑے چھوٹے کا معاملہ ہے نہ کچھ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پھر آنے والے پر سلام کرنا فرض ہے۔ آنے والا متقی چاہے کتنا ہو، آنے والا عالم چاہے کتنا بڑا ہو، آنے والا گاؤں کا حاکم کیوں نہ ہو، لیکن اسی پر سلام کرنا فرض ہے۔ یہ اصول یاد رکھیں تاکہ تکبر سے بری ہو جائے۔ تو یہ تکبر سے بچنے کے لیے یہ چیزیں تھیں۔ اور میرے بھائیوں، حسن اخلاق کا یہ معاملہ آئندہ انشاءاللہ میں خطبے میں اس کو اور تفصیل سے ہو سکتا ہے آپ کے حضرات کے سامنے رکھوں۔ آخری بات عرض کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے دوسرا موضوع کوئی اگلے جمعے کو چھڑ جائے۔ فرمایا کہ یہ بھی اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے ابو داؤد کے اندر، فرماتے ہیں کہ ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائمہ، کہ ایک مومن اپنے اچھے اخلاق سے، ایک دوسرے کو سلام کرنے کی وجہ سے، مسکرا کر بولنے کی وجہ سے، ایک دوسرے کے کام پر کھڑے ہونے کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ درجۃ الصائم القائمہ، رات بھر عبادت کرنے اور دن بھر روزہ رکھنے والے کے مقام کو پا لیتا ہے۔ درجۃ الصائم القائمہ، رات بھر قیام کرنا اور دن بھر روزہ رکھنے والے کے درجات کو پا لیتا ہے ایک مومن، صرف وہ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ کوئی بیمار ہے، اس کی دوا لانے کے لیے چلا گیا آدمی، کوئی پریشان ہے، اس کی پریشانی، کسی کا بوجھ اٹھا کر رکھ دیتا ہے، مسکرا کر بولتا ہے، ہر ایک سے سلام کرتا ہے، یہ حسن اخلاق کی وجہ سے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائمہ، ایک مومن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے رات بھر عبادت کرنے اور دن بھر روزہ رکھنے والے کے درجات کو پا لیتا ہے۔ لیکن یہ نفلی روزہ ہے اور نفلی عبادت ہے، کوئی فرض نماز چھوڑ دے، اس کا اخلاق چاہے کتنا بھی اچھا ہو، ایک رکعت کے برابر کا حسن اخلاق نہیں ہو سکتا۔ کوئی رمضان کے فرض روزے چھوڑ دے تو اس کا بدل حسن اخلاق نہیں ہو سکتا، اس کا بدل یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی کا اخلاق اچھا ہے ایک روزہ معاف ہو جائے۔ یہ بات ہو رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے اور نفلی عبادت کے۔ رات میں عشاء کی نماز کے بعد جو نفلی عبادت بعض لوگ کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے آدھی رات کے بعد، اور جو نفلی روزے رکھ لیتے ہیں، ان کے درجے کو ایک مومن اپنے اخلاق کی وجہ سے بغیر یہ کام کیے ہوئے اس درجے کو پا لیتا ہے۔ یہ آخری بات تھی،
آج کے خطبے کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی سنی گئی ہیں اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ یا رب العالمین ہم سب کو جب تک زندہ رکھیے اسلام پر، جب موت دیجیے تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ یا رب العالمین اپنی اور اپنے رسول کی سچی پکی محبت نصیب فرما۔ یا رب العالمین اپنے نبی کی سچی پیروی نصیب فرما۔ یا رب العالمین شیطان کی پیروی سے، شیطان کے فریب سے پوری امت کی حفاظت فرما۔ اس ملک کی حکومت کے فتنوں سے پورے ملک کے مسلمانوں کی، پورے ملک کی مسجدوں کی حفاظت فرما۔ پورے ملک کے ان مدارس کی حفاظت فرما جس میں قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یا رب العالمین تمام دین کے داعیوں کی حفاظت فرما۔ اس ملک کے اندر جو دین کی بات غیر مسلموں تک پہنچا رہے ہیں ایسے داعیوں کی اللہ تمام لوگوں کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین ہمیں جو بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں سب کو شفائے کلی نصیب فرما۔ یا رب العالمین ہمیں جو جس لین سے پریشان ہے اللہ سب کی پریشانی کو دور فرما دیجیے، اپنے کرم سے قبول فرما لیجیے۔ وصلی اللہ وسلم عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ العلی العظیم یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واعز واجل واتم واعظم واکبر۔